گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج دل کی کلیاں کچھ کھلی ہوئی ہیں، کچھ غنچہ دل میں خوشی کی کیفیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کلام بھی وہی آج ہم نے سننا ہے جس میں غنچہ دل کی بات بھی ہے، دل کی کلیوں کی بھی بات ہے، اور ان کی پیاری پیاری مہک کا تذکرہ بھی ہے۔ جی ہاں، شاید آپ پہنچ گئے ہوں کہ آج کلام کون سا ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جی ہاں، آج یہ مبارک کلام سننا ہے، انشاءاللہ طرز میں بھی سننا ہے، نثر میں بھی سننا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ پہلا شعر شروع کرتے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ مہک بھینی بھینی خوشبو کو کہتے ہیں۔ غنچے، یہ غنچہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بند پھول، یعنی جو کلی ہوتی ہے نا، وہ اس سے مراد ہے۔ کھلا دیے ہیں یعنی کھول دیے ہیں۔ اچھا، کوچے یہ گلیوں کو کہا جاتا ہے، بسا دیے ہیں یعنی آباد کر دیے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ جدھر سے بھی گزرے آپ کے جسم اقدس کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے دلوں کی بند کلیاں کھلتی چلی گئیں۔ لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے، نبی پاک کا دیدار کرتے اور آ کر کہتے کہ کسی جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی شخص کو کوئی گرفتار کرنے آئے مگر اسے دیکھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی شخص جان لینے کے لیے آئے مگر دیدار جانا دیکھے اور انہی پر جان قربان کرنے والا بن جائے۔ شاید ایسا بھی اس زمین و آسمان نے کوئی منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے یہ سوچا ہو کہ اگر یہ مل گئے تو چھوڑوں گا نہیں، گرفتار کر لوں گا، مگر جب جلوہ جانا دیکھا تو پھر نیت یہ کر لی کہ اب ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ریولوشن، یہ انقلاب، یہ نبی پاک کے جلووں کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جس راہ چلتے گئے کوچے بستے گئے، ویرانیاں ختم ہوتی گئیں۔ بلکہ میں ایک بڑی لطیف بات، بڑی خوبصورت بات جو ہم نے ایکسپیرینس کی، ہم نے سلسلہ جب ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نکلے تھے ہجرت رسول اللہ کی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تلاش یہ تھی کہ میرے آقا جس جگہ پر ہجرت مدینہ کے وقت میرے آقا نے پڑاؤ ڈالا تھا ہم اس جگہ کو تلاش کریں۔ اب تک تو 8-9 مقامات تلاش کر سکے ہیں، مگر عجیب بات یہ دیکھی جہاں جہاں نبی پاک کے قدم لگے 1450 سال کم و بیش گزرنے کے باوجود آج بھی وہاں سبزہ موجود ہے، اس جگہ پر آج بھی سبزہ موجود ہے، آج بھی گرینری وہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات لکھی ہے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبوؤں اور اس مبارک وصف کا جا بجا احادیث میں تذکرہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا خوبصورت حدیث روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رخسار پر اپنا دست کرم پھیرا، آپ کا دست اقدس ٹھنڈا اور اتنا خوشبودار تھا گویا ابھی عطار کے صندوقچے سے نکالا گیا ہو، گویا ابھی کسی عطر فروش کی دکان یا عطر فروش کے باکس سے وہ ہاتھ نکلا ہو، ایسا ٹھنڈا، ایسا خوشبودار تھا۔ بخاری شریف کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ریشم اور دیبا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہیں پایا، اور نہ کسی مشک اور عنبر میں آپ کے جسم کی خوشبو سے بڑھ کر کسی خوشبو کو پایا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے سبحان اللہ، بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں جو امت کی یاد میں بہا کرتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چشمان کرم جو اپنے گناہگار امتیوں کو یاد کیا کرتی۔ کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی ان چشمان کرم کا تذکرہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جوش یعنی جو غلبہ ہوتا ہے، ابال ہوتا ہے، جلنے یعنی جو آگ میں جل رہے ہیں۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی یاد میں آنسو بہایا کرتے۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا نا، اگلا شعر تھوڑی دیر بعد آئے گا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں کس طرح سمجھاتے ہیں، ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا کا رونا جو ہے، آنسو بہانا، وہ امت کے لیے ہوگا، اور ان مبارک آنسوؤں کے صدقے امت جو ہے اس کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ ہمیں کیسے پیارے آقا ملے ہیں جو ہمارے لیے گناہگار امت کے لیے آنسو بہایا کرتے۔ تو کیا خوب بات لکھی کہ میرے آقا کی آنکھیں جب امت کی یاد میں جوش رحمت سے بہتی ہیں تو اس سے کرم نوازی سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جلتے جن کے بارے میں گویا جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا گیا ہوگا، آقا کی ان آہوں، آقا کی ان سسکیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شفاعت کی کوششوں کی برکت سے وہ جلتے ہوئے لوگ جو ہیں، جو جہنم میں جانے کے قابل ہوں گے، میرے آقا انہیں بھی بچا لیں گے، اور جو رو رہے ہوں گے اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر، نبی پاک کی شفاعت کی جب خیرات ملے گی تو ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں گی۔ پھر بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نہ کریں، پھر بھی ہم ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں، تو یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے۔ ہمیں پیارے آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ کیا خوب بات ہے، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر بہت ہی خوبصورت، بڑا زوبان ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو عرض کیا گیا کہ آقا آپ کو اللہ نے وہ قدرتیں عطا کی، وہ برکتیں عطا کی کہ آپ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے آقا جب دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے 2 بچے کسی وجہ سے انتقال کر گئے، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دونوں زندہ ہو گئے، بکری زندہ ہو گئی، اور بہت سارے ایسے واقعات نبی پاک کی سیرت میں ملتے ہیں۔ مگر اس وصف کو، ان معجزات کو کس طرح عرض کر کے اپنی بات کیا عرض کی ہے، کمال کیا اعلیٰ حضرت نے۔ لکھتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں میرے دل کی کیا حیثیت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ جلانا کہتے ہیں زندہ کرنا۔ آقا آپ نے تو چلتے پھرتے، آپ کے لیے بڑی عام سی بات ہے کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، میرا دل بھی تو مردہ ہے نا، آپ کے آگے میرے دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بس ایک نگاہ فرما دیں، اس دل پر توجہ فرما لیں، یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یہ بھی گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ کر، برائیوں کو چھوڑ کر آپ کے عشق کے نور کا مدینہ بن جائے گا۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتاتا چلوں اس سلسلے کی برکت سے، کہ ایک بہت بڑی شخصیت سے ہماری مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کوئی دل کے کسی تکلیف میں مبتلا ہے، دل کے کسی مرض میں مبتلا ہے، تو روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر وہ یہ التجا کرے، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ نبی پاک توجہ فرمائیں گے اور یہ دل کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے۔ بہرحال یہ علاج کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیے آقا کی بارگاہ میں اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کی التجا اعلیٰ حضرت کی زبانی کیے لیتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، مردے جلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر بہت ہی خوبصورت بات، اور شاید اس وقت آپ سارے، جی ہاں جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں، شاید اسی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے۔ بہت سارے رنج ہوتے ہیں زندگی میں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ ان تمام غموں، تمام رنج اور تمام آفتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی وقت ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ اس کیفیت میں جب اب یہ کلام سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو دنیا کا کوئی غم اور رنج یاد نہیں ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے کونین کے والی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیا خوبصورت بات، نثار یعنی قربان، میرے آقا کے میں قربان، کہ کوئی کتنی بھی تکلیف میں، کتنے بھی رنج میں کیوں نہ ہو، بس فقط آقا کی یاد آنے کی دیر ہے، سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے انسان۔ کیونکہ جب آقا کے جلووں میں، نبی پاک کی یادوں میں گم ہوتا ہے، تو ذرا غور کیجئے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رنج کو دور کر دیتا ہو، جس آقا کا تصور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہو، اس آقا کا ذکر کرنا، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں زندگی گزارنا، اور ان کے طریقے پر زندگی عمل کرتے ہوئے جب آقا کی دامن سے قیامت کے دن وابستہ ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ جب جنت میں لے جائیں گے، تو پھر کیسی نعمتیں ملنی ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو نبی پاک کی یادوں میں گم رکھیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی بہت ساری یادوں میں گم رہتے ہیں۔ اے کاش، اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ وہ سوچ، وہ خیالات اور وہ محبت مل جائے تو پھر غم نہیں رہتے۔ بہرحال آئیے، بہت خوبصورت بات
اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اس وقت جتنے مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود اسلامی بھائی کسی بھی تکلیف، غم اور رنج میں ہیں، پیارے آقا کی یاد کے صدقے رب کریم ان سب کے غموں کو، رنج کو، آفتوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بہت خوبصورت بات، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اچھا، فقیر جو ہے وہ پھیری لگاتے ہیں، یہ بڑا یوں سمجھیے کہ ایسا لفظ ہے جو نارملی یہاں نہیں بولا جاتا، لیکن فقیر نارملی چکر لگاتے ہیں۔ پھیری لگانا یعنی فقیر اپنی صدا لگانے کے لیے جو پھیرا لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں پھیری لگانا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت کانسیپٹ، کیا خوبصورت خیال پیش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بھی گئے گزرے فقیر ہیں، مگر ہم نے اب کہیں پھیری نہیں لگانی، ہم نے اب در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، ہمیں ایسا غنی مل گیا ہے، ایسا کریم مل گیا ہے کہ اسی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ کیوں؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا نا، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو آقا کے در کی بھیک جب مل رہی ہے تو کسی اور کے در پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو بس آقا کا در مل گیا، اب کہیں اور نہیں جانا، بس اب غنی کے در پر بستر جمانا کہتے ہیں، بس یہی ڈیرا ڈال لیا، اب کہیں اور نہیں جانا، کسی اور کے در پر نہیں جانا، بس آقا کے در پر پڑے رہنا ہے۔ اے کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، بستر جما دیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے اس میں شب معراج کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس سے مراد کیا؟ بیڑے سے مراد جماعت، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے رب عز و جل کی بارگاہ میں اسرا یعنی شب معراج کی رات جو ہے قدسیوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کیا کیا؟ پرچم جھکا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. آقا کے دیدار کے لیے فرشتے بھی جو ہے وہ بےتاب تھے. ایک بہت خوبصورت روایت میں کچھ اس طرح کا مضمون لکھا تھا کہ زمین اور آسمان کے اندر ایک بحث چھڑ گئی کہ آسمان نے کہا میرے پاس چاند ہے، ستارے ہیں، بہت خوبصورت ہوں میں. زمین نے کہا میرے پاس آبشار ہیں، سمندر ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں. یہ بحث ہوتی رہی کہ کون زیادہ افضل ہے. بڑی بحث کے بعد زمین نے کہا کہ میرے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر جلوہ فرما ہے. تو اب آسمان نے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تیرے محبوب کا کوئی پھیرا آسمانوں کا بھی ہو جائے. یہ زمین مجھے تانا دیتی ہے کہ نبی پاک میرے پاس ہیں، یا اللہ کوئی کرم فرما. بہت لطیف بات ہے یہ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شب معراج جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے، گویا یہ آسمانوں کی التجا تھی، فرشتوں کو بھی دیدار کرنا تھا. اور اعلیٰ حضرت کچھ اسی طرح کی بات جب اس کلام کی باری آئے گی تو مزید تفصیل عرض کروں گا. کیا لکھتے ہیں؟ خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو بہرحال اب شب اسرا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، پرچم جھکا کر فرشتوں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور برکتیں لوٹی. اس خیال کو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پڑے جما کر، کھڑے سلامی کے واسطے تھے. تو بہرحال اس کلام کو، اس شعر کو سنیے اور ذرا تصور شب معراج جمائیے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. سلامی پرچم اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام تو جاری ہے مگر سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کو کنٹینیو کریں گے. اس کے دیگر بہت خوبصورت اشعار ہیں وہ سنیں گے، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. مہک سے، آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلانے کی مزید کوشش کریں گے. اللہ کریم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.